تربیت کرو، بہتر سے بہتر، اچھی سے اچھی تربیت کرو. اور جب اس کی داڑھی کا خط آنے لگے اسے پاس بیٹھ کے سمجھاؤ کہ میرے بیٹے یہ تیرے اور میرے آقا کی سنت ہے، یہ داڑھی شریف رکھنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ اولیاء کا طریقہ ہے، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. اسے قتل کروا کے کاٹ کے نالیوں میں نہیں پھینکنا میرے بیٹے. تو پھر یقین سمجھیں یہی بیٹا بڑا ہو کے پھر ماں کو گھورے گا، یہی بیٹا بڑا ہو کے پھر ماں کو جھڑکے گا، ہو سکا تو ماں کو مارے گا اسے. جب ماں ہی دین سے بیزار ہو، ماں ہی دین سے دور ہو، ماں ہی قرآن نہ پڑھانا چاہتی ہو اولاد کو، ماں ہی یہ کہے کہ نہیں بیٹے سکول پڑھ لو، قرآن پڑھ کے کیا کرو گے، دین پڑھ کے کیا کرو گے، مولویوں کے پاس بیٹھ کے کیا کرو گے، دین داروں کے پاس بیٹھ کے بیٹا کیا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو علموا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن. حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. سب سے پہلے اپنے نبی کا پیار سکھاؤ. اور یہ کیسے ہوگا؟ حضور کی باتیں بتائیں اولاد کو، بچوں کو گھر میں حضور کی باتیں بتائیں. یعنی یوں ہو کہ ہر روز محفل میلاد ہو آپ کے گھر میں، اور باقاعدہ طور پہ بھی محفل میلاد کا گھر میں اہتمام کریں. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں تاکہ اولاد کے اندر پیار پیدا ہو، محبت پیدا ہو. وحب اہل بیتہ، اور فرمایا میرے اہل بیت کا پیار سکھاؤ اپنی اولاد کو. امام حسن مجتبیٰ کی محبت سکھاؤ، امام حسین کی محبت سکھاؤ، سیدۃ النساء کی محبت سکھاؤ. حضور کی ازواج مطہرات ہیں، ان کے آداب بتاؤ اولاد کو. تو حضور کی اہل بیت کا پیار اپنی اولاد کو سکھاؤ. تبھی ہوگا جب ہمیں خود علم ہوگا اور ہم اپنی اولاد کو ہر روز کچھ نہ کچھ باتیں بتاتے رہیں گے، تب پتہ ہوگا. اور تیسری چیز فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ، قرآن پڑھنا سکھاؤ اپنی اولاد کو. بچپن سے کوشش کرو اپنی اولاد کو اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے قرآن پڑھنا سکھاؤ اولاد کو. اولاد کہاں کہاں بیٹھتی ہے، کس کے پاس جاتی ہے، اس کی دوستیاں کہاں کہاں ہیں، اس کا ضرور خیال کرنا چاہیے. کہیں ان کے دوستوں میں، اولاد کے دوستوں میں، بچے کے دوستوں میں کوئی ایسے لوگ تو شامل نہیں ہیں جو دین بیزار ہیں. یوں نہ ہو کہ اس کو بھی دین سے بیزار کر دیں، اس کو بھی دین سے دور کر دیں، ایسا نہ ہو. حضور نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر الی احدکم من یخالل. فرمایا ہر بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. اب تمہیں چاہیے کہ تم دیکھو کہ تمہارا دوست کس دین پہ ہے، پھر دوستی لگاؤ اس کے ساتھ. وہ کہیں شرابی تو نہیں ہے، وہ کہیں ماں باپ کا نافرمان تو نہیں ہے، وہ کہیں نماز سے، دین سے دور تو نہیں جاتا، دور تو نہیں بھاگتا. ایسا ہے تو پھر اس کے ساتھ دوستی اپنی اولاد کو نہ لگانے دو. اپنی اولاد کو بزرگوں کے پاس، بڑوں کے پاس، علماء کے پاس اپنی اولاد کو بٹھاؤ. کوشش کیا کرو خود بھی بیٹھو، اپنی اولاد کو بھی ساتھ بیٹھا دو تاکہ انہیں کچھ ادب سیکھنے کو ملے. کل کو وہ آپ کے بھی فرما بردار بن جائیں گے. پھر اگر اچھی تربیت ان کی ہوگی نا بچپن کے اندر تو وہ آپ کے بھی فرما بردار بن جائیں گے. اور اگر ان کی اچھی تربیت نہیں اولاد کی ہوگی تو وہ آپ کے بھی نافرمان ہوں گے. پھر تویز لیتے پھریں گے جی علامہ صاحب، قاری صاحب، پیر صاحب، مولانا صاحب میرا بچہ بڑا نافرمان ہو گیا، کوئی تویز دے دیں جی تاکہ ٹھیک ہو جائے. بات نہیں مانتا جی آگے آنکھیں دکھاتا ہے جی. میرے بھائی تو نے اس کی تربیت کی کیا ہے؟ بتا تو صحیح، اس کی تربیت کی ہے یا خود بخود سیدھ کیا ہے؟ ایک چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہے چاہن خنجر تہوے نہ شد. خود بخود تو کچھ بھی نہیں بنتا نا، خود بخود کوئی شے نہیں بن جاتی. کسی چیز کو بھی بنانے کے لیے کاٹ چھانٹ کرنا پڑتی ہے. ایک درخت کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کی کاٹ چھانٹ کرنا پڑتی ہے. اب کوئی چیز لے لیں، لاکھوں کروڑوں چیزیں ہیں، یہ پنکھا ہے، یہ لائٹ ہے، یہ دیواریں ہیں، یہ مسجد ہے، یہ الماریاں ہیں، یہ ڈیسک ہے، یہ اسٹینڈ ہے، جو چیز آپ لے لیں خود بخود تو نہیں بن گئی نا. اس کو کاٹ کے پالش کر کے اچھے طریقے سے تبھی جا کے یہ بنی ہے. تو اولاد خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، جو بننا ہوا بن جائے گی جی.
نہیں میرے بھائی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، اولاد کو ایک ادب کی بات سکھانا، ایک صاع گندم یعنی 4.5 کلو گندم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ یعنی ایک بندہ 4.5 کلو گندم صدقہ کرتا ہے اور ایک بندہ اپنی اولاد کو ایک ادب کی بات سکھاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ جو ادب کی بات سکھا رہا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے اس سے۔ بلکہ ایک مقام پہ فرمایا، نوافل میں مشغول ہونے سے بہتر ہے کہ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، اپنی اولاد کی تربیت کرو، بہتر سے بہتر، اچھی سے اچھی تربیت کرو۔ اور جب اس کی داڑھی کا خط آنے لگے، اسے پاس بیٹھ کے سمجھاؤ کہ میرے بیٹے، یہ تیرے اور میرے آقا کی سنت ہے، یہ داڑھی شریف رکھنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ اولیاء کا طریقہ ہے، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اسے قتل کروا کے کاٹ کے نالیوں میں نہیں پھینکنا میرے بچے، بلکہ ماں اگر یہ تربیت کرے تو زیادہ اثر ہوگا بچے کے اوپر۔ اس کا ماتھا چوم کے کہے، میرے بیٹے تیرا یہ اولیاء مجھے بھی پسند ہے، تیرے باپ کو بھی پسند ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے۔ آپ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ دیکھتے ہیں، ان کے پیچھے ان کی ماں کی تربیت ضرور شامل ہوگی۔ ماں نے جیسے ان کی تربیت کی ہے وہ تربیت اس میں ضرور شامل ہوگی۔ یہ تربیت ہی تو تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرب و بلا کے ریگزار میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ پیچھے ماں کی تربیت ہے، یہ ماں کے سجدوں کی طاقت ہے پیچھے، جو حسین ابن علی ڈٹے ہوئے ہیں کرب و بلا میں۔ آج تو مائیں بچوں کو ہو سکتا ہے مسجد نہ بھیجیں، ڈر لگتا ہے جی مسجد میں بھیجنے سے، لیکن صحابہ کی تاریخ پڑھیں۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو تیار کر کے، اچھا لباس پہنا کے تیار کر کے اپنے بیٹے کو جہاد پہ بھیجتی ہیں۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد ہے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام عمارہ کے بیٹے جہاد کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو مسیلمہ کے سپاہیوں نے پکڑ لیا، مسیلمہ کے سامنے جا کر پیش کر دیا کہ یہ محمد عربی کا ایک جنگجو جو ہے ہم نے پکڑا ہے، یہ تیرے سامنے پیش کیا ہے۔ مسیلمہ نے کہا کہ اے حبیب، کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کہا کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا اونچا بول، مجھے سنائی نہیں دے رہا، اونچا بول۔ اس نے کہا کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ کہا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا تیری بات مجھے سنائی نہیں دیتی، اونچا بول ذرا، تیری بات نہیں سنائی دے رہی۔ اس نے کیا کیا، حضرت حبیب بن زید کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، ایک ہاتھ یہاں کندھے سے کاٹ دیا حضرت حبیب بن زید کا۔ کہا اب بتا، مانتا ہے مجھے اللہ کا رسول؟ کہا اس زبان سے جب یہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو پھر تجھے میں رسول کیسے مان سکتا ہوں؟ دوسرا بازو بھی کاٹ دیا۔ پھر کہا اب بھی جان بچانے کا تمہارے پاس وقت ہے، اگر اتنا کہہ دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا اس زبان سے کبھی یہ نہیں نکلے گا۔ اس نے کہا پھر میں یہ زبان ہی کاٹ دوں گا اگر یہاں سے نہیں نکلے گا۔ اس نے ایک پاؤں کاٹ دیا، پھر پوچھا، آپ نے کہا میرا جواب وہی ہے۔ پھر دوسرا پاؤں کاٹ دیا، پھر آپ کے کان کاٹ دیے، آپ کی ناک مبارک کاٹ دی، آپ کی زبان مبارک کاٹ دی۔ پھر اتنا کچھ کرنے کے بعد پھر آپ کی کھال کو، زندہ ہی کھال کو اتارنا شروع کر دیا، کینچیوں کے ساتھ آپ کی کھال کو اتارنا شروع کر دیا۔ جب آپ شہید ہو گئے تو کسی نے آ کے حضرت ام عمارہ کو یہ کہانی سنائی کہ مسلمہ نے تمہارے بیٹے کو یوں شہید کیا، ایک ہاتھ کاٹا، پھر دوسرا ہاتھ کاٹا، پھر پاؤں کاٹا، پھر دوسرا پاؤں کاٹا، ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیے، جلد یوں کر کے اتاری۔ حضرت ام عمارہ روئی نہیں،
آپ مسکرانے لگی اور فرمایا لحاظ الیوم ارضعتکم، فرمایا اسی دن کے لیے تو میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا، اسی دن کے لیے تو میں نے بیٹے کو تیار کیا تھا۔ جب مائیں اس قدر اعلیٰ ظرف اور اتنی دین کے ساتھ محبت رکھنے والی ہو تو پھر بیٹے بھی ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں نا، پھر بیٹے بھی ایسے دین پہ ڈٹ جانے والے ہوتے ہیں۔ جب مائیں دین سے بیزار ہو، مائیں دین سے دور ہو، مائیں قرآن نہ پڑھانا چاہتی ہو اولاد کو، مائیں یہ کہے کہ نہیں بیٹے سکول پڑھ لو، قرآن پڑھ کے کیا کرو گے، دین پڑھ کے کیا کرو گے، مولویوں کے پاس بیٹھ کے کیا کرو گے، دین داروں کے پاس بیٹھ کے بیٹا کیا کرو گے، تو پھر یقین سمجھیں یہی بیٹا بڑا ہو کے پھر ماں کو گھورے گا، یہی بیٹا بڑا ہو کے پھر ماں کو جھڑکے گا، ہو سکا تو ماں کو مارے گا بھی صحیح، یہی بیٹا یہی پھر ماں کو اذیت پہنچائے گا۔ تو اگر ماں نے تربیت اچھے طریقے سے کی ہے، یہ ذمہ داری باپ کی بھی ہے اور یہ ذمہ داری ماں کی بھی ہے، دونوں اپنی اولاد کی بہتر طریقے سے تربیت کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کو مجھے اپنی اولادوں کی اچھے طریقے سے بہتر طریقے سے تربیت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا